والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اچھی نیت کرتے ہیں کہ اس بیان کو اللہ کی رضا کے لیے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پہلے ادب کے حوالے سے ایک بات سن لیں. امام شافعی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، جب بھی کسی نیک بندے کا نام آئے تو زبان پہ خود بخود سبحان اللہ آ جائے. حدیث پاک ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کریم دا فرمان کہ نیک بندے دا نام بھی لو تے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک استاد کو 18 سال علم دین حاصل کیتا. کتنے سال؟ لیکن اس 18 سالوں میں پہلے 16 سال تک جسٹ ایک لائن کو سیکھا. ساڈے محلے وچ کوئی بھی بچہ سال تک ایک لائن پڑھے تو استاد انہوں کہندے نے یہ بچہ بالکل نالائق ہے، یہ دماغ بھی نہیں. یا پھر لوگ ہی کہنے گے پڑھانا والا قابل. ایہو سوال امام شافعی علیہ رحمہ کو بھی ہویا، جناب تسا 16 سال تک ایک ہی لائن پڑھ دے رہے ہو کہ پڑھانا والا قابل نہیں سی کہ پڑھن والا. تے انہوں نے فرمایا پڑھان والے تے اللہ دا بڑا ہی فضل سی تے پڑھان والے تے اللہ دا بڑا کرم سی. تے پھر انہوں نے کہ 16 سال کی پڑھیا؟ پھر انہوں نے کہ 16 سال فقط میرے استاد نے اے پڑھایا کہ مصطفیٰ دا ادب کنج کرنا جائے. میں فقط سکھیا ہی ہے بس. انہوں نے کہا جے پھر اے سکھیا تے پھر لبیا کی ہے؟ انہوں نے کہ جدو سرکار دا ادب سکھ لیا مینوں ماں پیو دا ادب خود با خود آ گیا. لوکاں دی تیاں دی حیا مینوں خود با خود آ گئی. آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ جاندے پیسن تے کسے بندے نے ٹردے راہ دے وچ آقا کریم لجپال دی حدیث سنا دیتی. امام شافعی نے مڑ کے اس بندے وال ویکھیا تے کہندے اگر میرے ہاتھ وچ اختیار ہوندا تیری کنڈ تو میں کمیز لا کے تیری کنڈ دے میں کوڑے مارنے سن. لوکاں نے اعتراض کیتا جناب اینے جلالی ہو گئے ہو، کی جرم کیتا جے انہوں کوڑے پہ مارنے ہو؟ کہندے جس انداز نال انہیں حدیث سنائیں ادب نہیں سی، ادب نہیں سی. کہ سرکار کی حدیث امام غزالی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ جو بندہ محفل میں آ کے دین کی بات کو توجہ سے نہ سنے اللہ اس کے گھر کی برکت چھین لیتا ہے. آج بڑے مسائل ہیں نا، مولوی جی برکت نہیں. کیا خبر ہے ہم نے کتنی محفل اٹینڈ کی لیکن ہو سکتا ہے کسی محفل میں ہماری ویسی کیفیت نہ ہو جیسی ہونی چاہیے تھی. کیا یہ کم ہے کہ جناب وہ ایک شخص کو جہنم کا جب حکم ہوا گناہوں کی وجہ سے تو جہنم کے قریب جا کے پھر حکم ہوا اسے جنت میں داخل کریں تو گنہگار تھا بیچارہ. کہنے لگا فرشتوں کیا ہوا کیا ہے، میں تو گنہگار ہوں. یکدم یہ جنت کے آرڈر کا بدل جانا. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اپنے رب سے پوچھ لو. جدوں نے رب دی بارگاہ وچ التجا کی اللہ ہویا کیجے تے مالک کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا. تو اللہ نے فرمایا ایک دن تو ستا سے تو نیندر دے وچ کروٹ بدلی تے تیرے منہ چوں نکل گیا اللہ. او جب تو نیندر چ بولیا نا اللہ، او لفظ سانو بڑا پسند آ گیا. اس لفظ دے صدقے اساں تینوں جنت عطا پہ کرنے. میرے پیر الیاس قادری صاحب او بیٹھے سن تے او گفتگو فرماندے پے سن تے ایویں وی محفل سی تے بندے محفل دے وچوں عمرے دے ٹکٹ کڈے تے کافی بندیاں دے عمرے دے ٹکٹ نکلے تے وچ ایک ان پڑھ وڈیری اما دا بھی عمرے دا ٹکٹ نکل آیا. ابھی میں نے بیان کرنا ہے جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹینشن فار یور سیلف. میں آپ کی صرف تھوڑی توجہ لینے کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کے ذوق شوق والے لوگ ہیں کہ آپ توجہ کتنا دیتے ہیں. ایک ہوتا اٹینشن، ایک ہوتا ریٹینشن. اٹینشن یہ کچھ آئے پیالہ خالی تھا کچھ مل گیا. ریٹینشن بیٹھے ہوئے رہے پر توجہ نہیں کی، جیسے آئے تھے ویسے خالی گئے. یہ حال ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کا. لیکن میں امید کرتا ہوں آج کنڈنسیان اس گھر کے اوپر چھت پہ بیٹھ کر یوں سمجھ لیں کہ یہ مدینے میں محفل ہو رہی ہے، یہ محفل یہاں پہ نہیں ہو رہی. اس انداز میں بیٹھنا ہے آپ نے. سنیے ذرا، ان پڑھ تھی آج ہمارے یہاں پہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. they criticize the uneducated persons. یہ بڑے ان پڑھے لکھے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نہ بنایا کرو، نہ 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 کسی بھی ان پڑھ پہ تنقید نہ کرنا. سنو ذرا، وہ ان پڑھ سی انہوں بیچارے نو ککھ نہیں آندا سی تے او جدو قافلہ روانہ ہویا تے وچ ایک بیچارہ مولوی سی. مولوی کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، یک قدم تنقید کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مولوی بھی بنائے تو اللہ والا بنا دے. مولوی کا بیسیکلی مطلب آپ چیک کریں ڈکشنری میں اللہ والا. اللہ والے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتے. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، تے جد میں اپنے ول تکیا تو میں تا برا نہ کوئی. اب جناب وہ کیا ہوا کہ سفر ہوا، پیر صاحب روانہ. تو اب وہ سفر کے اندر آپ کو پتہ نا اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تے انہوں آندہ ککھ نہیں سی، بس اکو ہی انہوں لائن شیر دی ایک لائن آندے سی، سونیا ایک واری چہرہ تے وکھا دے. او اٹ از اے نیچرل فینومینا، یہ فطری بات ہے. اگر ایک بات کو بار 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 دہرائیں تو کچھ لوگ اریٹیٹ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو، بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہو، بس کر دو یار. تو وہ تو دیوانی تھی، اور دیوانے تو ہم نے پڑھا ہے کہ مجنو بھی کیسا دیوانہ تھا. ایک لیلا کے پیار میں اتنا دیوانہ ہو گیا تو مصطفیٰ کے جو پیار میں دیوانہ ہوگا کیا شان ہوگی اس کی. وہ کہندی سی سونے ایک باری چہرہ وکھا. وہ بار بار جدو کہندی سی نا تو ایک مولوی صاحب نے کہا مائی جی گل سنو، تانوں ککھ نہیں آندا کوئی وظیفہ، کوئی انج کوئی ربنا، کوئی رب جالنی، کوئی لبیک اللہم لبیک، کوئی ککھ نہیں آندا تسی؟ ماں جی انہیں چٹے وال ہو گئے، کوئی گل سکھ لینی چاہیے سی. اینا سوہنا سفر تانوں ککھ نہیں آندا تے رولا بڑا پاندے ہو تسی. اما نو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، اما ایک کوئی جملہ، سونیا ایک باری چہرہ تے وکھا. تو اب جناب سفر چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا؟ کعبہ میں پہنچ گیا. جی ہاں، کعبۃ اللہ کی تصویر کو دیکھنا علماء کہتے ہیں صرف دیکھنے سے اللہ کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دیکھنے سے صرف. اب جب کعبے میں پہنچے تو لوگوں نے جناب جی طواف کعبہ شروع کیا اور کیا پڑھنے لگے؟ لبیک اللہم. وہ چکر بھی لگاوے تھے اندر تے ککھ نہیں سی، بس ایکو گل کرے سونے ایک باری چہرہ تے دکھا دے. اب مولوی صاحب طواف بھی کر رہے ہیں تو بڑھیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، غصے سے تل ملا رہے ہیں. ایسا کی دماغ ہے. جب طواف مکمل ہوا تو وہ جناب جی مولوی صاحب کہتے ہیں مائی جی اتھے بھی تساں رولا ہی پانا سی، اللہ علیہ اتھے لبیک اللہم لبیک پڑھنا سی، اس نکر تے اے پڑھنی سی، اس نکر تے اے دعا پڑھنی سی. اما نے برا نہیں منایا. او صفا تے مروہ دیا 7 سعید اتے بھی ایکو ہی جملہ بول دی رہے، سونے ایک باری چہرہ تے وکھا دے. پھر جدو سارے روانہ ہوئے کدھر؟ مدینے وال روانہ ہوئے. مدینے کے نام پہ بھی تڑپ ہونی چاہیے نا. ہیں کیسا ہوگا یار جو تڑپ ہوتی ہے نا، تڑپ. میں اس کو یہیں پہ روک لیتا ہوں، یہیں پہ روک کرنا. میں مدینے کی تڑپ کی بات بتا دوں. ساڑھے راجن پور سرائکی علاقہ ہے ملتان دے اگو. اس سرائکی علاقے دے وچ ایک ریڑی والا جڑا کہ پھل فروٹ دی ریڑی لاندا ہے. 4 اودیاں جوان تیاں
تے او 22 سال سے ہر سال عمرہ کرنے مدینے جاتا ہے. That is unimaginable. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو غریب ریڑی لگاتا ہے، گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، اور جوان بیٹیاں ہر سال عمرہ کرنے چلا جاتا ہے. تو I asked, میں کو پوچھا بھائی گل کی میں تو دس وچ راز کی ہے. انہوں نے کہا مینوں ہور کوئی نہیں پتا. جدوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے مدینے در اقدس دے گیا تو جدوں میں سنہری جالیاں دے سامنے پہنچیا نا تے میں پہنچ کے اکھاں بند کر کے اے جملہ بولیا سی، آقا جی تانوں تہاڈی تی دا واسطہ دے اگلے سال مینوں ضرور بلائیو جے. میں آقا کریم نو ہر سال انہاں دی تی دا واسطہ دے کے آندا، آقا ہر سال کوئی سبب بنا چھڑ دین، میں ہر سال مدینے ہو آندا. تڑپ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ اللہ. تو اب جناب ہوتا کیا ہے اللہ والے کہ وہ جب وہ جو بندے گئے ہوئے نا ہم میں سے پہلے، وہ پہلے سے کہنا شروع کر او دیکھو مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں. اور جو نہیں گئے ہوتے بیچارے وہ پھر اٹھ کے دیکھتے کہاں ہیں. اب جب یہ ادھر ہوا نا یہ باتیں، وہ دیکھو مسجد نبوی کے مینار، اماں کہندی ہے پترا مینوں وکھا کتھے نے، ابا مینوں بیٹا مینوں وکھا. تے او جناب جی مولوی صاحب نے کہا ماں جی تسی رولے کٹ پاندے تے سرکار دے توڑ تے اننے ناراض ہوں گے، سارے نو نظر آندے پر تانوں کیوں نہیں نظر آندے پے. اماں پھر بھی کو گل کرے سونیا ایک واری چہرہ تے وکھا ہیں. اکھاں دا وضو شروع ہو گیا، او بھائی دے اکھاں چوں آنسو آ گئے، پہلا وضو شروع ہو گیا ماشاءاللہ ہیں جی. تے ایک وضو جسم دا سی لیکن او دا سینہ پلیس سی، او ابلیس سی. وضو تے اوہی کردا سی پر اس دلوں صاف نہیں سی. تیرے چٹے کپڑے کس کم دے جے اندروں ہویں تو کالا ہو، تیرا بارو چاڑو لانا کس کم دا جے اندر لگے جالا ہو. اندروں دی صفائی ہوئے نا چس پھر آندی ہے. پھر جدو جناب جی او پہنچ گئے ماشاءاللہ گنبد خضرا دے سامنے پہنچ گئے تے سارے پہ کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گنبد خضرا ہے، کیا پیارا گنبد ہے سرکار کا. تے اماں کہندی ہیں پترا مینوں وکھا کتھے. انہیں کہے او مولوی صاحب کہندے ہیں ماں جی اینا وڈا گنبد خضرا اے بھی تانوں نظر نہیں آندا، لگدا ہے آقا کریم تہاڈے تے واہ ہی ناراض ہو گئے نے. جدوں گلاں انہیں کر لینا مولوی نے، مائی اگے ودھی تے او دی بان پھڑ کے کھچ کے کہندے ہیں آپ مدینہ کو دیکھنے آئے ہو اور میں اپنی آنکھوں سے مدینے والے کو دیکھ رہی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو یہ اپنی اپنی تڑپ ہوتی ہے. آپ تڑپ لے کر بیٹھیں گے یقین مانے خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے میں درود پاک کی فضیلت سنتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو میرا امتی مجھ پہ اپنی زندگی میں زیادہ درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. Especially the teacher should give attention to me, especially جو ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں. بیٹا اور سادہ ہو سکتے اور سادہ، بیس ایکو سب کچھ بند جیسے گھر میں بولتے ہیں. جزاک اللہ. بالکل جو ٹیچر حضرات بیٹھے ذرا توجہ کریں کہ the people feel the honor، لوگ بڑی عزت محسوس کرتے ہیں. just only one glimpse with prime minister، اگر وقت وزیر اعظم دے نال ایک نکی جی تصویر اخبار چ آ جاوے یا ٹی وی تے آ جاوے تے بندے بڑی عزت محسوس کردے نے. بٹ دس پرائم منسٹر، یہ وزیر اعظم ہو یا آل دی پرائم منسٹر آف دی آل اسٹیٹس، یہ دنیا کے سارے وزیر اعظم ہو، نو اونلی ون پرائم منسٹر، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہوگا who will go in your grave، جو تمہاری قبر میں جائیں. پر خدا کی قسم آمنہ کے لال ضرور قبر میں آئیں گے. قرب کیا ہوتا ہے؟ تم اس کے قرب پانے کے لیے وزیر اعظم کے قرب کے لیے کبھی یوں کھڑے ہو تو کبھی رش میں نکل کے میری تصویر آ جائے. لیکن آقا کریم نے ونڈ کی تھی جڑا درود بوتے پڑے گا کیا مطلب میرے نیڑے کھلوتا ہوئے گا. میں تو اس منظر کو یاد کر کر کے رشک کرتا ہوں. جب آقا کے قرب میں کھڑے ہوں گے ضرور وہاں صدیق اکبر بھی کھڑے ہوں گے.
وہاں عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، اور مولا علی بھی ہوں گے، اور حسن اور حسین لجپال بھی ہوں گے، میرا خواجہ اور میرا داتا بھی ہوگا، احمد رضا بھی ہوگا، اور یہ سیفیوں کے پیر بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور کیا کیا بزرگ ہستیاں کھڑی ہوں گی، کیسا منظر ہوگا کہ انبیاء بھی سرکار کے قرب میں کھڑے ہوں گے۔ تصور میں لائیے، اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، حدیث کی شرح میں، کہ قیامت میں قرب سرکار کا اس کو نصیب ہوگا جس کو دنیا میں درود پڑھنے سے جس کا سینہ اللہ پاک کر دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ دنیا میں درود پڑھے اور اس کا سینہ پلیت رہے، نہیں، درود پاک پڑھنے سے اللہ دنیا میں ایسا کام کر دے گا کہ اس کا سینہ سارے گند سے پاک ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، واللیل اذا سجا۔ عادت کریمہ بنائیں، قرآن سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن میرے نبی کے لبوں کو چوم چوم کر آیا ہے۔ یہ قرآن میرے نبی کے سینہ پاک سے ہو کر آیا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ A non-Muslim that who has translated the Quran for the first time into English language، جس کافر نے قرآن دا ترجمہ پہلی واری انگریزی دے وچ لکھیا، وہ کہنے I have spent 2 years، میں نے 2 سال لگے ترجمہ لکھ دیں، but when I reach at this verse، جب لکھتے لکھتے میں اس آیت پر پہنچا، my hand was shatter، میرا ہاتھ کانپنے لگا، I put my pen lay down، میں اپنا قلم در تر چھڑیا، تو رات ساری میں سوچدا رہا، وہ جس محبوب دی زلف دی اے شان ہے، وہ دا اپنا کی مقام ہوئے گا، جی دی زلف دی اے شان ہے۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ۔ یہ پیر صاحب کی زیارت نہیں ہوتی کچھ۔ پیروں کی زیارت نہیں۔ تو وہ اساں جدو پریا بٹھاندے ہاں اپنے محلے دے وچ کوئی مسئلہ ہو جاندا ہے، پنڈاں تھاواں وچ شہراں وچ کوئی مسئلہ ہو جاندا ہے، اسی پھر پریا چ نیاں لیندے ہاں، مینوں قرآن دی قسم ہے، یہ دا مطلب ہے قرآن پاک ہے، قرآن واقعی قرآن پاک ہے، لیکن تسی تے میں گناہ گار ہو کے کہندے ہیں قرآن دی قسم ہے، اسی پھر کہندے ہیں اللہ بھی پاک ہے، اسی کہندے ہیں کعبے دی قسم ہے، کعبہ بھی پاک ہے۔ اب ہم نے 3 قسمیں معمول بنایا ہوا ہے، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کی قسم، اور ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کعبہ بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، اور اللہ پاک ہو کر پاک قرآن میں کہتے ہیں اے لوگو میرے محبوب کی زلف بھی پاک ہے۔ واللیل اذا سجا، سونیا تیری زلفاں دی قسم، سونیا تیری زلفاں دی قسم، I put my one hair from head، میں اپنے سر تو اگر ایک وال پٹ لواں، اگر میں انہوں گلی دے وچ سٹ دیواں، it will not grow up، یہ بڑھے گا نہیں، کیونکہ یہ اپنے جسم سے علیحدہ ہو چکا۔ اگر کوئی ایف ایس سی بی ایس سی کا بچہ پڑھا لکھا ہو تو وہ کہے گا مولوی صاحب تساں تے مولوی جی ہو، تانوں کی پتہ تسی ختم پڑھ دے ہو، I know extremely about that، مینوں بڑا پتہ ہے، میں کہ پتر تینوں کی پتہ ہے
کہتے اٹ ہیز ڈسکنیکٹڈ فرام دا باڈی، یہ جسم سے جدا. میں نے کہا وہ کیا مطلب؟ کہتے سسٹم سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا آرگن سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اپنے ٹیشو سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اپنے سیل سے جدا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اپنے نیوکلس سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کیا نیوکلوپلازم سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا پروٹوپلازم سے جدا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے پانی سے جدا. وما خلقتنا الانسان من الماء، اللہ کہتا ہے میں نے بندے کو پانی سے پیدا کیا. میں نے کہا پترا گل تے مکا. کہنا مولوی تہاڈا وال مر گیا جے، اب یہ بڑھے گا نہیں. پر امام بخاری لکھ کر بیٹھے ہیں بخاری شریف میں کہ آقا دے زلف دے وال جو صحابہ میں تقسیم کیے گئے وہ بڑھتے بھی ہیں پھلتے پھولتے بھی ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لفظ دوبارہ پڑھتا ہوں، تو زندہ ہے واللہ. کتنے دفعہ واللہ آ گیا؟ تو بندہ پھر ادب سے پوچھے احمد رضا بریلی کے تاجدار علیہ راما تو سا 2 باری واللہ کیوں کیا ہے؟ ایک باری کہہ چھڑ دے. وہ فرمانے لگے میں نے ایک دفعہ واللہ یوں کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی. او میرے مصطفیٰ السلام علیکہ ایہا النبیو، میرے مصطفیٰ زندہ ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں تمہارا نہیں پتا مجھے، اتحیات میں بیٹھ کر تم کہتے ہو السلام علیکہ ایہا النبیو، تمہارا نہیں پتا مجھے، پر میں جب بھی کہتا ہوں السلام علیکہ ایہا النبیو میرے مصطفیٰ نماز میں مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں. تمہارا نہیں پتا پر میرے لجپال مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور یہاں پر میں اس لیے کہہ رہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ واللہ کہا، میں نے کتابوں سے پڑھا میرے مصطفیٰ زندہ ہیں. اور جب مدینے میں گیا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. کہا جب مصطفیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو پھر مجھے احساس بھی ہو گیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور ایک اور زوجہ سے روایت ہے کہ جب محلے میں زیادہ بیمار پڑ جاتے سرکار کی زلف کے بال کو پیالے کے پانی میں جوش دے کر جس جس کو پلاتے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. خالد بن ولید 20 جنگوں میں لڑا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہیں ہارا. ایک جنگ میں افواہ پھیلی، خالد بن ولید ہار گیا. ان کی زوجہ ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب کیا مردوں کی طرح اور ایک میدان جنگ میں آ گئی. کسی نے کہا جاسوس آ گیا ہے، پکڑ کے لائے تو دیکھا تو کون ہے، کہنے لگے میں جاسوس نہیں، میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں. کہا یہاں کہاں آ گئی؟ جنگ میں کفار لڑ رہے ہیں، ہم ہار رہے ہیں. کہا مجھے پتہ لگ گیا تھا آج خالد بن ولید گھر میں ٹوپی بھول آیا، اس ٹوپی میں آقا کی زلف کے بال جڑے ہوئے ہیں. میں وہ بال دینے آئی ہوں، وہ ٹوپی دینے آئی ہوں. جیسے ہی وہ ٹوپی ملتی ہے اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں قبر میں مجھے رکھ دینا تو میری زبان کے نیچے آقا کی زلف کے بال رکھنا، اس سے اللہ میرا بیڑا پار فرما دے گا. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے ایک صحابی کے پاس زلف کے بال تھے، پھر ایک اور صحابی کو اتنا عشق چڑھا، اس وقت کے جو درہم دے کر اس نے وہ بال ان سے لیا. آج کا لکھا ہوا ہے 5 ارب روپے کا آقا کا زلف کا بال خریدا. 5 ارب روپے کا زلف کا بال خریدا. اتنا محبت تھی آقا کے زلف کے بال سے. اور قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، آپ کو آتی ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو سنی ہوئی ہے، لیکن آئیے ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اب لفظ کیا ہے یہاں پہ پیر صاحب؟ علن نبی. اللہ کیونکہ علیم ہے، علم والا، حکیم، حکمت والا ہے. اللہ کو پتا تھا
کوئی بدبخت اٹھے گا اگر میں یہاں نبی کی جگہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا دوں، یصلون علی محمد، تو کوئی کہے گا جی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے نام رکھا گیا جب دنیا میں تشریف لائے تو دادا جان نے ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. شاید اللہ اس دن سے درود پڑھ رہا ہے، شاید اللہ اس دن سے درود پڑھ رہا ہے. اگر اللہ لفظ لگا دیتا رسول، پھر کوئی کہتا مولوی رسول تو وہ 40 سال کے بعد جب کتاب ملی تھی اس دن سے یہ رسول بنے، کیونکہ رسول تب بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دے، صحیفہ دے دے. شاید اس دن سے اللہ درود پڑھے جس دن سے یہ رسول بنے. اللہ نے لفظ لگایا نبی، بخاری شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم گلگارے میں تھا، ابھی آدم گلگارے میں تھا، میں تب بھی نبی تھا. اور یہاں تک میں کہوں گا نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ شمال مشرق، نہ جنوب، نہ جناب شمال، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ سمتیں، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا، فقط اللہ تھا اور مصطفیٰ پہ درود تھا. فقط اللہ تھا اور مصطفیٰ پہ درود تھا. But keep in your mind، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، درود عبادت ہے. درود کیا ہے؟ ذرا اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، سیانے بن دے. عبادت کی ضرورت آپ کو، مجھے، پیر صاحب کو، شیخ کو، ولی کو، کلندر کو، غوث کو، ابدال کو، صحابہ کو، ہمیں ہے. عبادت کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری قبر بھی، آخرت بھی. لیکن ترجمہ پھر پڑھیں. اللہ کہتے ہیں میں بھی درود، اللہ الصمد، اللہ بے لا الہ، اللہ کے سوا کو عبادت کے. پر درود تو عبادت ہے تو بندہ ادب سے عرض کرے اللہ آپ عبادت سمجھ نہیں آ رہی مالک، آپ کیوں درود پڑھتے؟ اللہ ہم تو پڑھیں یہ عبادت ہے، پر آپ تو عبادت سے پاک ہیں، ہم نے تو آپ کی عبادت کرنی ہے، مالک آپ کیوں درود پڑھ رہے ہیں؟ تو علماء نے تفسیر میں لکھا اگر امتی درود پڑھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو یہ عبادت ہے، اگر اللہ درود پڑھے تو مصطفیٰ سے محبت ہے. اگر اللہ درود پڑھے تو مصطفیٰ سے محبت ہے. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بندے نے پھانسی تے جدو چڑھایا تو انہوں کو پوچھا تیری آخری خواہش کی ہے؟ اور کہنے لگا مینوں وقت دے بادشاہ نے ایک نکی جی ملاقات کروا دیو. وہ دے ہتھاں وچ ہتکڑیاں دے پیراں وچ بیڑیاں جدو لے کے پہنچے انہیں اونچی آواز وچ کیا السلام علیکم بادشاہ، تے بادشاہ دے منہ چوں نکلیا وعلیکم السلام. وہ کہنے لگا میرے ہاتھاں دی ہتکڑیاں کھولو، پیراں دے بیڑیاں. انہیں کیوں بھی؟ کہنے بادشاہ دے منہ دے وچوں زبان وچوں یہ لفظ نکل گیا ہے کہ میری رہائی ہو گئے. بادشاہ نے کہا میں نے کب کہا؟ کہا بادشاہ مرد بن، مجھے دی پھانسی اور تو نے کہا تم سلامت رہو، تو نے کہا تم سلامت رہو. بادشاہ تیرے منہ سے جملے نکلے تو آرڈر بن جاتا ہے. بادشاہ چکرا گیا کہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، کہا اس کی دیت، اس کا ہرجانہ میں بھر دیتا ہوں، اسے میں مشیر بنا لوں گا، مشورے دے گا. علماء نے تفسیر میں لکھا اگر پھانسی والے مجرم کو وقت کا بادشاہ کو سلام کرنے پر پھانسی سے بچ جائے، اگر یہی سلام آمنہ کے لال کو کر دے بندہ تو ہیں وہاں سے سلام کا جواب آ جائے تو کیسی قسمت سنور جائے گی، کیسی قسمت بدل جائے گی، کیا کرم ہو جائے گا، کیسا بالائے کرم ہو جائے گا اس پہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور پھر میں آگے بڑھوں، قرآن مجید کو ذرا غور سے بندہ پڑھے تو ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی، سبحان اللہ،
اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والیو میرے حبیب کے قدم سے اپنا قدم آگے نہ بڑھا۔ اب قدم جیسے مولوی صاحب چل رہے میں چلوں تو قدم تو پھر یہ سمجھ آتی ہے، لیکن جب فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ یا پیروں کی سنگت میں بندہ رہے تو کوئی پھر سمجھ آتی ہے کہ بات کوئی اور ہے۔ بات کیا ہے کہ ایک صحابی نے بقرہ عید والے دن فجر دی نماز پڑھی، اپنے گھر جا کے انہیں جناب جی چھری پڑھی تے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، قربانی کا جانور ذبح کر دیا، فوراً اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے پہلے قربانی کیوں کی؟ تم نے مصطفیٰ کے قدم سے آگے قدم کیسے بڑھایا؟ ابھی سرکار نے قربانی نہیں کی، تم نے کیوں کی؟ مالک میں تجھے راضی کرنے کے لیے حلال جانور ذبح کر رہا، تیرا نام بھی لے رہا، اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا ابھی میرے حبیب نے قربانی نہیں کی ہے، تیری کیسے جرات ہوگی؟ لا تقدمو، تو نے کی پہلے قربانی کی۔ پتہ لگا جب تک حبیب راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ جب نعرہ تک تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عزت و مقام مصطفیٰ، عزت و مقام مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو ہمارے یہاں پہ امام صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کوئی بیٹھے ہوں گے۔ if our امام صاحب has spent، اگر اس نے گزارا ہو کچھ وقت 20 years at least in one مسجد، ایک مسجد میں 20 سال گزارے ہوں، کتنے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ 20 سال امامت کیتی ہوئے، سویرے نماز ساڈے کولوں تو 5:30 تے ہوندی پئی ہے، 5:40 تواڈے کولوں 5:40 تے بندے کٹھے ہو گئے نے، 5:40 تے سوئی کھلوتی اے ٹن ہویا جی پڑھو جی تکبیر۔ امام صاحب نے کہا نہیں جی، کیوں جی کی ہویا جی؟ جی 5:50 تے نماز ہوئے گی، 10 منٹ اگے میں ٹائم ودا چھڑے۔ اللہ علیو او ویکھو سوئی دے تے 5:40 لکھے نے، تساں ٹائم ودایا ہے، کوئی رات اعلان ہی کوئی نہیں کیتا، کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ اجی بس وہ میرا دل کرتا پہ نا ہن 50 کر چھڑے، بس تسی بہو نا 10 منٹ دے بعد ہو جائے گی نا یار۔ نہیں گل سنو، تسی کل تو 50 کرے ہو نا،